إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، عظمت و رفعت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو، تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو وجود بخشا، جس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، ایمان و اسلام کی عظیم الشان دولت عطا فرمائی، جس نے ہم تمام لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، شب و روز گزارنے کے لیے، اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے نہ گن سکنے والی نعمتیں ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائی۔ درود سلام رحمت برکت نازل ہوں اس کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت کا پیکر بنایا، رہبر حقیقی اور کامل بنایا، ہم تمام لوگوں کا سرتاج بنایا، ہم تمام لوگوں کا نبی اور رسول بنایا، جن کی تعلیمات پر چل کر ہم تمام اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں اور کامیاب و کامران کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام نبیوں پر، بالخصوص اپنے سب سے آخری نبی پر درود سلام رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو شریعت عطا فرمائی۔ شریعت اس لیے عطا کی تاکہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر قوم کو، ہر امت کو ہم نے شریعت دی اور منہاج دیا ہے۔ تو یہاں دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک شریعت اور ایک منہاج، جسے ہم عام زبان میں منہج کہہ سکتے ہیں۔ تو دو چیزیں اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ واؤ کے ساتھ استعمال کیا، جسے حروف عطف ہم کہتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں، دونوں الگ چیز ہے، اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے دونوں کیا ہے۔ شریعت ایک مصدر کا نام ہے، شریعت کیا ہے؟ مصدر کا نام ہے، ریفرنس کا نام ہے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث، کتاب و سنت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو حکمت سے جو مراد ہے وہ سنت ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر کیا جائے کسی بھی قرآن کی آیت میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جب کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر کیا جائے تو حکمت سے مراد سنت ہے۔ حکمت سے مراد حکمت نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حکمت یعنی کسی کام کو اچھے انداز میں کرنا، وہ یہاں مراد نہیں ہوتا، بلکہ اگر کتاب سے سٹ کر کے حکمت کا لفظ آئے تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو قرآن اور سنت، کتاب و سنت جو ہم کہتے ہیں، یہ ہے شریعت۔ اور منہج کیا ہے؟ اس ریفرنس سے، یعنی جو شریعت کے مصادر ہیں، شریعت کے جو ریفرنسز ہیں، اس سے کس طریقے سے شریعت بنانا چاہیے، اسے ہم کہتے ہیں منہج۔ طریقہ کار جو ہے اسلام کا، اسے منہج کہتے ہیں۔ اور قرآن اور احادیث کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، اور خیر القرون کے زمانے کے جو بڑے بڑے ابرز علماء اکرام تھے، مفسرین تھے، مورخین تھے، یا جو بھی اس زمانے کے پائے کے علماء اکرام تھے، ان کے حساب سے سمجھنا، ان کی سمجھ سے سمجھ حاصل کرنا، اسی کو منہج کہتے ہیں۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آئی شریعت اور منہج میں؟ شریعت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اسی کا نام ہے شریعت، یعنی ریفرنس کا نام ہے شریعت۔ کہاں سے ہم جو ہے مسائل کو نکالیں گے اور کیسے نکالیں گے، یہ ہے منہج۔ شریعت کے معاملے میں کسی کا کوئی اختلاف آپ کو نہیں ملے گا، سب شریعت کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے، جتنے بھی افکار و نظریات نے جنم لیا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے شریعت کی مخالفت کی ہو۔ ایون قادیانیوں کو آپ دیکھیے، شیعوں کو دیکھیے، ان لوگوں نے بھی شریعت کے ماخذ یعنی کہ ریفرنس اور جہاں سے ہم شریعت حاصل کرتے ہیں اس کا ان لوگوں نے انکار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن نہیں مانیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم حدیث نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہے، کھلے عام ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب منہج گڑبڑائے گا، تب جب آپ کا منہج، طریقہ کار جب آپ کا گڑبڑ ہو جائے گا، وہاں سے جو ہے آپ کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیے جتنے بھی فرقے اسلام میں پیدا ہوئے، سب کا منہجی کا تو اختلاف ہے۔ ایک آیت آپ اٹھائیں گے، ثابت کر دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور قرآن کی ایک آیت ایک ہمارے دوسرے لوگ اٹھائیں گے، وہ ثابت کر دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور۔ قرآن وہی ہے، آیتیں وہی ہیں، لیکن طریقہ کار، ہم ایک آیت پڑھتے ہیں اس سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، قل انما انا بشر مثلکم، اور بشر بھی ایسا ویسا نہیں، خون گوشت جسم کا اسٹرکچر، اس حیثیت سے میں تم لوگوں کے جیسا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے، اس لیے میرے برابر کوئی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، گوشت پوشت اور اسٹرکچر کے حساب سے تو میں تم لوگ کے جیسا ہوں، کھانے پینے کے حساب سے اور دیگر جو بھی ضروریات زندگی ہے، ایک جسم کو ضرورت ہوتی ہے، اس حساب سے میں انسان ہوں۔ لیکن یوحا الیہ، میرے طرف وحی کی جاتی ہے، وہ تمہارے طرف ہوتی نہیں ہے، اس لیے میں ممتاز ہوں تم لوگوں کے اندر، میرے اندر امتیاز پیدا ہو گیا۔ تو اب اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا، اور قرآن کی ایک آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تم لوگوں کے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور کتاب مبین آ گئی۔ اب منہج یہاں کام کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے؟ دعوے داروں نے دعوے کے طور پر، دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کی ہے۔ اب یہاں منہج کا امتحان ہے، طریقہ کار کا امتحان ہے۔
اب یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ کس کی روش پر چل رہے ہیں، کیسے آپ مستنبط کر رہے ہیں مسائل کو، قرآن کی آیت کو آپ کیسے یوز کر رہے ہیں۔ اب یہاں امتحان ہے آپ کے لیے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے کہا کہ تم نور ہو؟ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی یہ کہا کہ میں بشر نہیں ہوں؟ کبھی یہ کہا کہ میں نور ہوں؟ واضح طور پر ایسا کچھ کہا نہیں کہا۔ تو اب اس میں لمبی چوڑی بحث ہے۔ یہاں جو آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اصل میں واؤ کا جو حرف ہے، واؤ زبر وا، اس کا مطلب ہوتا ہے اور قسم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو جو اور لفظ ہوتا ہے کبھی کبھی بیان کے لیے آتا ہے اور کبھی کبھی علیحدہ ذکر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کو عام مفہوم میں سمجھا رہے ہیں۔ واؤ کا جو لفظ ہوتا ہے کبھی کبھی پہلے کی جو بات ہے اسی کو اور واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی الگ چیز بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر واؤ کا مطلب ہمیشہ الگ چیز بیان کرنے کے لیے آئے تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہے نا سورہ بقرہ کے اندر، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دی۔ کیا مطلب ہے؟ کتاب الگ فرقان الگ، دو کتاب ملی موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں بھی تو واؤ زبر وا ہے اور واو سے ملایا، یعنی عطفیہ جملہ ہے یہ۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی کتاب ملی؟ ایک ہی کتاب نہ ملی، تورات ملی، ساری دنیا یہی بات کہتی ہے، لیکن کتاب کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ کتاب کیسی ہے؟ فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کے بیچ میں امتیاز کرنے والی چیز کو فرقان کہتے ہیں، کسوٹی۔ یعنی قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے۔ کیوں فرقان کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی نازل کردہ کتابوں کو فرقان کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن جو ہے یہ کسوٹی ہے، تورات یہ کسوٹی ہے۔ اپنے وقت میں جب تک تورات صحیح تھی تب کی بات ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے آپ حق و باطل کو سمجھ سکتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اسی لیے فرقان کہا گیا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی چیز، کسوٹی۔ تو وہی چیز یہاں بیان کی گئی ہے سورہ مائدہ کے اندر، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہاں نبی کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں کتاب حکیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ نور ہے، نورانی کتاب ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تم لوگوں کی جانب کھلا نور بھیجا ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت سے، اب منہج سلف کیا ہے اس سلسلے میں؟ منہج سلف یہ ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت سے عقیدہ نہیں بنا سکتے، کسی ایک حدیث سے عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ آپ اگر کوئی عقیدے کی بات کر رہے ہیں، کسی مسئلے کی بات کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو اس عقیدے کے متعلق یا اس مسئلے کے متعلق جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں اور جتنی بھی احادیث سب کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور سامنے رکھ کر کے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ ضعیف حدیث کو الگ کرنا پڑے گا، صحیح اور حسن درجے کی حدیث کو قابل حجت ماننا پڑے گا، اور اس کے بعد صحابہ اکرام نے کیسے آیت کو سمجھا، معنی مفاہیم کیا اس کا لیا، کیا اس کی تفسیر کی، یہ سب رکھنے کے بعد تب آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ یہی ہے منہج سلف، اور اس میں کامیاب ہوئے صرف جماعت اہل حدیث کے لوگ، باقی کوئی کامیاب نہیں ہو پایا۔ جماعت اہل حدیث کی سب سے بڑی حقانیت، سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ یہاں کا منہج سب سے بہترین ہے۔ یہ چیز ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے آپ کو، لیکن جب آپ مسئلے مسائل کی گہرائیوں میں جائیں گے تب آپ کو احساس ہوگا جماعت اہل حدیث ہے کیا۔ ایسے تو لوگ سمجھتے ہیں ایسے ایسے ریفرنس کرنے والے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، ان کی مسجد میں جاؤ زور سے آمین بولتے ہیں تو یہ تو ہمارا ہے، امتیاز ہے الحمدللہ، لیکن ہمارا سب سے بڑا امتیاز ہمارا منہج ہے، اور ہمیں اپنے منہج کے اوپر فخر ہے، اس لیے کیونکہ ہمارا منہج وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی مراد ہے۔ ہم اپنے منہج سے ذرہ برابر بھی کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کرتے، اور یہی دعوت دیا جائے گا کہ اسی منہج کے پیروکار آپ بنیے، کیونکہ یہی منہج اصل میں شریعت ہے، اور یہی شریعت کی پابندی آپ کو بچائے گی۔
یہی شریعت کی پابندی، یہی منہج کی پابندی آپ کو جہنم سے بچائے گی. ورنہ اگر منہج خراب ہوتا ہے میرے بھائیوں تو ایسی صورت میں آپ یہ مت سمجھیے کہ منہج ادھر کا ادھر ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں ہے، کوئی دقت نہیں. منہج کی خرابی آپ کو دائمی طور پر والعیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، منہج کی خرابی ہمیشہ اور دائمی طور پر جہنمی بھی بنا سکتی ہے. آج قبروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، یہ منہج کی خرابی ہے. دلیل دینے والوں نے قرآن سے دلیل بھی دے دی ہے. آپ کو شاید علم ہو، شاید نہ علم ہو. دلیل دینے والے نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، ماں باپ نے سجدہ کیا تھا نا یوسف علیہ السلام کو، وہاں سے دلیل کھینچ کر کے لے آئے ہیں. کہتے ہیں تعظیمی سجدہ ہے، تعبدی نہیں ہے، تعظیمی ہے، کر سکتے ہیں، اللہ والے کے لیے کر سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے منہج کی خرابی کا اثر کہاں تک جاتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ سجدہ تک جائز ہو جاتا ہے اگر منہج گڑبڑ ہو جائے تو. جہاں سجدہ کرنا صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، وہاں غیروں کے لیے سجدہ شوق سے ہونے لگتا ہے اور اس کو جائز قرار دیا جانے لگتا ہے، بلکہ تعظیماً اس کی تائید کی جانے لگتی ہے. یہ ہے منہج کی خرابی. منہج کی خرابی کیا ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی ایک فرقہ ہے، وحدت اسلامی ایک فرقہ ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تنظیم اسلامی ایک جو ہے جماعت ہے. یہ سارے کے سارے لوگ جو جماعت اہل حدیث سے کٹ کر کے الگ ہوئے، اور جماعت اہل حدیث میں آنے کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ایڈوانس سمجھنے لگے تو اس کے بعد یہ مرحلہ آنے لگا. ڈاکٹر اسرار احمد کو آپ لوگ سنتے ہوں گے، ہم ان کے کوئی کھلے ہوئے دشمن نہیں ہیں، دین کا کام سب کرتے ہیں، وہ بھی کیے ہیں. لیکن ان کی میں بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے زندگی بھر کتنا دین کا کام کیا. آج ان کی تفسیر جو ہے آڈیو میں اور ویڈیو میں لوگ سنتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، بہت شوق کے ساتھ سنتے ہیں. اور قیامت کی نشانیوں پر لوگ کہتے ہیں ایسا، حالانکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں پر ان کی بڑی پکڑ ہے، اور علامات قیامت، قرب قیامت کیا کیا ہوگا ان کو بہت تفصیل سے، بہت گہرائی سے بڑا اچھا علم ہے. آپ کو میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ منہج جب خراب ہوگا اور منہج کی آپ فکر نہیں کریں گے تو معاملہ کہاں ہوگا؟ وہی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر رحم کرے. کوئی دشمن نہیں ہے اور نہ وہ بھی مشرک تھے کہ ہم ان کے لیے دعا نہ کریں. بہرحال ان کے بعض عقیدے بالکل صحیح تھے، توحید کے معاملے میں صحیح تھے، کچھ جگہ انہوں نے گڑبڑی بھی کی، صوفیت کا بھی انہوں نے ڈنکا بجایا ہے کئی جگہ پر. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب ان کی وفات ہوئی، وفات ہونے کے بعد ان کی قبر پر باقاعدہ پھول کی چادر چڑھائی گئی. پھول، گلاب کے پھول، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر موجود ہیں. باقاعدہ پھول ان کے قبر کے اوپر چڑھایا گیا، اجتماعی طور پر دعائیں ہوئی. اور یہ سب کام کس نے کیا؟ ان کے گھر والوں نے کیا، ان کے لڑکوں نے کیا. ان کے ایک صاحبزادے تھے، انہوں نے باقاعدہ اجتماعی طور پر جیسے فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے دفن کرنے کے بعد، سیم ٹو سیم وہی فالو کیا. اس سے یہ سمجھ میں آتا، میرے عقل میں جو بات آئی، میرے دماغ میں جو بات آئی، وہ یہ کہ منہج کی گڑبڑی انسان کو اپنے گھر تک کی اصلاح کرنے سے روک دیتی ہے، اپنے گھر کی اصلاح. جبکہ یہ بڑا مسئلہ تھا، اگر آپ دیکھیے اس کو آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ منہج پر انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا. اگر وہ منہج پر دھیان دیتے، اپنے گھر والوں پر دھیان دیتے اور یہ بتاتے دیکھو میرے مرنے کے بعد فاتحہ وغیرہ مت کرنا، یہ پھول مالا مت چڑھانا، یہ ہے شریعت؟ آپ بتائیے، کیا انتقال کے بعد، دفن کرنے کے بعد جو ہے پھولوں کی چادر چڑھانا شریعت ہے؟ ساری دنیا کے لوگوں کو وہ دین بتاتے رہ گئے، آج ان کے ویڈیو کا ڈنکا بج رہا ہے چاروں طرف. انہی کو لوگ عالم سمجھتے ہیں، باقی سب کو لوگ جاہل سمجھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جب منہج انسان کا گڑبڑاتا ہے اور اس کو سیریسلی نہیں لیتا ہے، منہج کے مسائل کو جب آدمی سیریسلی نہیں لیتا ہے تو یہ انجام ہوتا ہے. وحدت اسلامی ایک جماعت ہے. وحدت اسلامی یہ کہنا ہے کہ ڈی ایم مت بنو، آئی ایس افسر مت بنو، آئی پی ایس مت بنو، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، ووٹ مت دینا. ابھی الیکشن آ رہا ہے، ابھی یہ سب چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہیں. ہماری جماعت کو سب سے زیادہ خطرہ جماعت اسلامی اور وحدت اسلامی سے ہے. اور وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ یونیورسٹی میں جماعت اسلامی والے ملیں گے آپ کو، سوشل سروسز میں میدان میں جماعت اسلامی والے ملیں گے آپ کو، اور بہت تیزی سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور وحدت اسلامی والے لوگوں کو اچک رہے ہیں بہت تیزی سے. یہ آنکھوں کی دیکھی بات ہم بتا رہے ہیں آپ کو، اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر بھی نہیں پاتے ہیں.
کیونکہ ہم لوگ زمینی طور پہ بہت خالی ہو چکے ہیں. ہم اپنی جماعت کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگ زمینی طور پہ بہت پیچھے ہو گئے ہیں. ہماری جماعت کدھر جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کون کس سے مل رہا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, وقت کیا ہم سے تقاضا کر رہا ہے اپنی جماعت اور منہج کو بچانے کے لیے, ہم لوگوں کا اس پر دھیان نہیں ہے. ہم لوگ بہت آرام سے بیٹھے ہوئے, اور دوسرے منہج کے لوگ ہمارے اندر گھس گھس کر کے اپنی طرف کھینچ لے رہے ہیں, اور ان کو 2-4 اہم باتیں بتا دیتے ہیں. اس کے بعد اب وہ مسحور ہو جاتا ہے, جیسے جادو کر دیا جائے کسی کے اوپر, وہ حالت ہو جا رہی ہے. یہ سب اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی مشکل سے 1 سال ہوا, ایک صاحب اہل حدیث ہوئے ہمارے ہی طرف علاقے میں, اور اس کے بعد جو ہے بڑی شدت کے ساتھ اہل حدیث ہوئے. ابھی 1 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اہل حدیث کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی میں چلے گئے. وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ بہت دور ہوتے ہیں. جو نئے اہل حدیث ہو رہے ہیں ہماری پکڑ ان کے اوپر نہیں ہے, ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے, کیونکہ یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کے لوگوں کا دبدبہ ہے. آپ کالج میں جائیے, ان کا دبدبہ ہے. SIO ایک تنظیم ہے, اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن, یہ جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹ ونگ ہے, اور یہ ونگ جو ہے اسکول اور کالج میں کام کرتی ہے. ہم کہاں پر ہیں؟ جب ہم رہیں گے میدان میں تب تو ہماری دعوت پھیلے گی. ہم میدان ہی سے غائب ہو جائیں گے تو ہماری دعوت کہاں پھیلے گی؟ اب وہ اچک لے رہے ہیں. ایک صاحب بول رہے ہیں ووٹ دینا کہیں سے بھی جائز نہیں ہے, بالکل حرام ہے. یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے شریعت کے مخالف ہے, اور اسلامی شریعت جو ہے یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, کہ جو آدمی اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. تو ہم ووٹ دے کر کے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں, گویا کہ ہم نے قرآن کے احکام کو نہیں مانا. جب نہیں مانا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہے کافر ہو جائیں گے, اس لیے ہم ذرہ برابر بھی سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ دماغ میں ڈال کر کے اسی طریقے سے خلافت کا جو ایک ذہن ہے کہ پوری دنیا کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے, یہ سب بہت بڑی باتیں ہیں بھائیوں, میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یہی وہ پوائنٹس ہیں جہاں پر وہ بہکا کر کے لے کے چلے جا رہے ہیں. پوری دنیا کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے؟ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, تو اسی میں سعودی عرب, تو کویت, قطر, دبئی, یہ کیا ہوئے؟ عالم اسلام ایک ہوتا ہے, پوری دنیا کا ایک ہے. تو حالات کے تقاضے کو وہ نہیں سمجھتے, اور ایموشن اور جذبات میں لوگوں کو بہکا کر کے اپنے طرف کھینچ کر کے لے کے چلے جا رہے ہیں. جماعت اسلامی کا سب سے بڑا ہدف اہل حدیث کے خلاف. آپ جب بھی ان کے پاس بیٹھیں گے, جماعت اسلامی اور وحدت اسلامی کے پاس, پہلے اگر وہ برائی کریں گے تو اہل حدیث کی برائی کریں گے سب سے پہلے. ان کو کسی سے اتنی زیادہ تکلیف نہیں جتنا اہل حدیث, کیونکہ اہل حدیث کے لوگ اپنے منہج کا بڑا خیال کرتے ہیں, اور نہیں چاہتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی ہمارے منہج میں کوئی ڈاکہ ڈال سکے. اگر وہ سب سے زیادہ خلاف میں بولیں گے تو سب سے پہلے اہل حدیث جماعت کے خلاف بولیں گے, سب سے پہلے رفعین اور آمین بالجہر کا مذاق اڑائیں گے سب سے پہلا. چونکہ ہم لوگ سب طرف آتے جاتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کون کیا کر رہا ہے اصلاح کی نیت سے. میں جان بوجھ کر کے ایسے لوگوں کے بیچ میں گھستا ہوں, دیکھتا ہوں, اور ہمارے جو بھائی جو تشویش کے شکار ہوئے چلے جا رہے ہیں, جن کے اندر شک شبہ پیدا ہوا جا رہا ہے, جان بوجھ کر کے ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں, اس کے سوالات کو ہم حل کرتے ہیں. اگر ہم نہیں حل کریں گے میرے بھائیوں, تو آپ بتائیے کہ کیسے اس کو اطمینان ہوگا. بہت سارے ہمارے علماء ایسے ہیں جو اس طرح کے سوال سے بھاگتے ہیں. بھاگنے سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ کو ایسے لوگوں کو فیس کر کے اپنا موقف رکھنا پڑے گا سامنے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ تمہارا منہج غلط جا رہا ہے. اس کو کون سمجھائے گا, کون اس کو بتائے گا؟ ہم اگر سوالات سے بھاگیں گے, سوال کرے گا اور اس کے بعد جو ہے تو ہمارا دماغ کھائے گا, یہ سب سمجھنے والے ہیں نہیں, یہ سب بات کو سمجھتے نہیں, یہ کہہ کر کے اگر ہم کنارے ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنے دین کو کیسے پھیلائیں گے, اپنے منہج کو کیسے پھیلائیں گے؟ منہج کا بگاڑ کیا ہے؟ آپ سنتے ہوں گے ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کی تقریر میں کہ مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیا جائے گا, مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیا جائے گا. کہیں پر بھی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیا جائے گا. ڈھا دیا جائے وہ الگ بات ہے, علیحدہ. جیسے کہیں لکھا نہیں نا بابری مسجد ڈھا دی جائے گی حدیث میں, لیکن ڈھا دی گئی, شہید کر دی گئی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ یہ بات بار بار کہتے ہیں اپنی تقریر کے اندر کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا, حالانکہ احادیث کے ذخیرے میں کہیں نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ شہید کی جائے گی. ہو جائے وہ الگ بات ہے, دشمنان اسلام اتنے آگے بڑھ جائیں وہ الگ بات ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسے ویل للعرب من شر قد اقترب, یہ حدیث بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ عرب کے لیے برائی ہو اس شر سے جو بہت قریب آ گیا ہے. سب سے زیادہ دشمنی عرب ممالک سے. ہم عرب ممالک کی تائید نہیں کرتے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, غلط کی بھی ہم تائید کر دیں, ایسا نہیں ہے.
جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح، یہی ہمارا منہج ہے۔ لیکن ہر چیز کا ٹھیکرا اٹھا کر کے کچھ بھی امت کے اندر خلفشار ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، اس کا ٹھیکرا اٹھا کر کے آپ عرب پر پھوڑ دو، یہ کوئی دانش مندی تو ہے نہیں، اور کوئی ملک ذمہ دار نہیں ہے مسلمان کا۔ کچھ بھی ذرا سا بھی کہیں کچھ ہوا، انڈیا میں کچھ ہوا، ادھر ہوا ادھر ہوا، اس کا ذمہ دار عرب، سعودی، کویت، قطر، وہی اس کے ذمہ دار۔ کیوں بھائی؟ ان کی اچھائی کبھی نظر نہیں آتی کہ ایک اچھائی بھی بیان کر دی جائے، وہ ان کو نظر نہیں آتی، برائی اٹھا اٹھا کر کے ان کے اوپر چسپا کر دی جائے گی۔ تو احادیث کا غلط مفہوم، احادیث کا انکار، احادیث کے ساتھ یعنی اس کو چھوڑنا، اس کی غلط تفسیر کرنا، غلط تعویل کرنا، یہ سب منہج کا بگاڑ ہے، اور یہ چیزیں آپ کو ان لوگوں کے اندر ملے گی۔ مولانا ابوالعلا مودودی کی آپ تفسیر پڑھیے، سورہ فاتحہ اٹھائیے، سورہ فاتحہ اٹھاتے ہی الرحمن الرحیم کی آپ تفسیر اٹھا کر کے دیکھیے، انہوں نے کیا تفسیر کی ہے؟ انہوں نے تفسیر کی ہے کہ رحمان رحیم ایسے ہی ہے جیسے روٹی ووٹی، جیسے محمل الفاظ ہوتے ہیں، محمل سمجھ رہے ہیں یعنی کہ یوز لیس، وہ کہا جیسے ہم بولتے ہیں روٹی ووٹی، سڑک وڑک، ڈنڈا ونڈا، تو دوسرا جو ہے وہ محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کہا ایسے ہی ہے۔ کتنی غلط تفسیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو جھوٹ تھے، 3 جھوٹ، اس کا سرے سے انکار۔ آپ سورہ انبیاء کی تفسیر پڑھیے، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس کی ضمن میں آپ تفسیر پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ صراحتاً انکار، یہاں تک انہوں نے بول دیا کہ کچھ لوگوں کو امام بخاری کی صداقت اتنی پیاری ہے کہ وہ سچے ثابت ہو جائیں، لیکن ایک نبی کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگ رہی ہے، وہ ان کو گوارا ہو جاتا ہے، وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ایک نبی جھوٹا ثابت ہو جائے وہ انہیں قبول ہے، لیکن نہیں قبول ہے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ بھی انکار، وہ انہیں قبول نہیں۔ تو یہ جو ذہنیت بنائی گئی حدیث کے انکار کی، آپ امین احسن اصلاحی کی کتاب اٹھائیے، سورہ نور، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور احادیث میں آیا ہوا ہے اگر شادی شدہ لوگ زنا کرتے ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے گا، یہ بالکل واضح ہے، امت کا اتفاق ہے اس پر۔ امین احسن اصلاحی کہتے ہیں کہ یہ سزا ان کو دی جائے گی جو کم سے کم شادی شدہ ہو کر کے بھی زنا کریں گے، لیکن کم سے کم تیسری یا چوتھی بار، پہلی بار دوسری بار میں یہ سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ کھلے عام احادیث کے انکار کی دعوت ہے کتابوں کے اندر، احادیث کو کمتر، احادیث کی اہمیت، ویلو کو گھٹانے کی دعوت ہے، اور ہمارے نوجوان اس میں پھنس رہے ہیں، دھیرے دھیرے جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے وہ ہمارے ہی مسلک سے جو اصل منہج ہے اس سے بدزن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی فکر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جس کے جو جی میں آتا ہے کہیں پڑھتا ہے اور فتوے کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے جو جی میں آتا ہے کسی بھی تقریر یوٹیوب پہ لگایا، کبھی انجینئر مرزا کی سن رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر صاحب کی سن رہے ہیں، کبھی ان کی سن رہے ہیں، کبھی ان کی سن رہے ہیں، اور سن کر کے بس وہی صحیح ہے اس کو سب طرف پھیلانا شروع کر دیا۔ نہ علماء سے ملنا، نہ عالم سے ملنا، نہ ان سے اس بارے میں کلیئرفیکیشن لینا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کچھ نہیں، سنا اور بیان کرنا شروع۔ علامہ احسان الہی ظہیر نے، چونکہ ووٹ کی بات نکلی، الیکشن کی بات نکلی ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں مختصر سے وقت میں، کہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین تھے۔ جب ان سے کسی نے کہا پاکستان میں، جب پاکستان بن گیا اور بننے کے بعد بھی اسلامی شریعت لاگو نہیں ہوئی، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اسلامی شریعت لاگو کرنے کے لیے بہت زیادہ احتجاج کرتے تھے، ان کا بہت بڑا آندولن چلتا تھا، اور وہی ہوا، ان کو آخرکار بم بلاسٹ میں مار دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ وہ حکومت کے خلاف بہت زیادہ تھے، اور ان کا صرف ایک مقصد تھا، ان کا صرف ایک کہنا تھا کہ تم شریعت لاگو کرو۔ ان کا یہ نہیں کہنا تھا کہ بھائی تم ہٹ جاؤ، اس کو لے آؤ، اس کو ہٹا دو، اس کو لے آؤ، وہ سیاسی آدمی نہیں تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ شریعت اسلامیہ لاگو کرو۔ تو کسی نے ان سے کہا، شاید ایم پی ایم ایل اے جو بھی ان کے ملک کا رہا ہوگا، اس نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ جب تک ہندوستان میں تھے، یعنی انڈیا اور پاکستان ایک تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، تب تو کبھی آپ نے اسلامی شریعت کی بات نہیں کی، تب تو آپ لوگ خالی انگریزوں کو بھگانے کی بات کرتے تھے، لیکن آج جب ہمارا ملک بن گیا ہے اور بہرحال کچھ حد تک ہی صحیح اسلامی شریعت لاگو ہے،
بھلے 100% نہیں ہے، کچھ حد تک ہی صحیح اسلامی کام تو ہو رہا ہے، مسلمان کم سے کم جی کھا تو رہے ہیں، تو آپ کیوں اس میں بلا وجہ جو ہے تکلیف کھڑی کر رہے ہیں، پریشانی کھڑی کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا، اور یہی جواب میں ہر ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ ووٹ مت دو، IAS افسر مت بنو، IPS مت بنو، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اسلام کے خلاف ہے، شریعت نہیں ہے، یہ وہ جو بات کر رہے ہیں ان کو یہی جواب کافی ہے علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انگریزوں کی حکومت کو ہم نے شریعت نہیں سمجھ کر کے مانا تھا، ہم نے اس کو شریعت مانا ہی نہیں تھا، کبھی ہم نے کبھی اسلام اس کو مانا ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں کیا تھا، وہ تو غیروں کی حکومت تھی، ہمارا مقصد ہی نہیں تھا کہ ہم جو ہے ان سے اسلام کا مطالبہ کریں، چونکہ وہ تو باہر سے آئے تو ان کو بھگانا مقصد تھا، وہ غیر اسلامی حکومت تھی، ہم نے اس کو غیر اسلامی مانا تھا، مان کر کے ہم چل رہے تھے، اس لیے وہاں جو ہوتا تھا سیاسی طور پہ ہم وہ کرتے تھے۔ اور تم نے جو ملک بنایا ہے وہ ملک اسلام کے نام پر بنایا ہے، شریعت کو نافذ کرنے کے نام پر تم نے بنایا ہے، اتنی قتل و غارت گری ہوئی ہے پارٹیشن کے وقت میں، یہ سب تم نے اسلام کے نام پر کیا، شریعت نافذ کرنے کے نام پر کیا، اس لیے میں برہم ہوں، اس لیے میں اس کی آواز اٹھاتا رہوں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ابھی ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں۔ کیا ہم نے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو یا بھارتی سنویدھان جو ہے، کیا ہم اس کو شریعت مانتے ہیں؟ کیا ہم اس کو اللہ اس کے رسول کے احکام سے اونچا مانتے ہیں؟ ہم تو اس کو آلریڈی غیر اسلامی مانتے ہی ہیں کہ بھائی وہ غیر اسلامی چیز ہے۔ اب آپ ووٹ سے سب کو الگ کر دو، آپ الیکشن میں شامل مت ہو، اور یہ مت کرو وہ مت کرو، اس کے بعد مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی کبھی آپ نے سوچا ہے؟ حکمت نام کی چیز تو ان لوگوں کے اندر رہتی نہیں ہے، حالات کیسے چل رہے ہیں، کیسے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو تو اس سے مطلب نہیں ہے، ان کا بس یہی ہے کہ بس فلسطین جیسا ماحول ہر جگہ بنا رہے، ہر جگہ یہودی اور مسلمان کی جیسی جنگ چل رہی ہے فلسطین میں، بس وہی پوری دنیا میں رہے، یہی ان کی ذہنیت، ویسے ہی چلتا رہے ہر جگہ۔ تو یہ نہیں چلتا، حکمت سے بھی کام کیا جاتا ہے۔ ابھی IAS افسر مت بناؤ، ایسا ہی کمی ہے، جو بیچارے بن رہے ہیں ان کو بھی آپ اسلام کے نام پر روک دو گے، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ کسی کمیشن میں آپ کمشنر نہیں ہیں، کسی جو ہے بڑی جگہ پر آپ افسر IPS افسر نہیں ہیں، ملتی ہے نوکری تو نیچے نیچے آپ کو نوکریاں ملتی ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو۔ یہ باتیں آپ کر کے جو عوام کے ذہن سازی کر رہے ہیں، اور ذہن سازی کر کے ان کو بالکل کاٹ دے رہے ہیں معاشرے سے اور سیاست سے، اس کا حشر کیا، اس کا انجام کیا، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ یہی بات میں آخری میں جو کہنا چاہتا ہوں، شروع میں جو میں نے کہا وہی بات، کہ منہج اصل ہوتا ہے۔ منہج اگر آپ کا صحیح نہیں ہے، آپ کا کچھ بھی صحیح نہیں رہے گا۔ اسلامی منہج سے جڑ کر کے رہیے، شریعت سے سب جڑے رہتے ہیں، چاہے عمل کر کے چاہے بے عمل ہو کر کے، لیکن منہج سے ہر کوئی جڑا ہوا نہیں ہے۔ آپ منہج سے جڑیے، اور منہج کیا ہے؟ طریقہ کار۔ قرآن اور حدیث سے ہم مسئلہ کیسے نکالیں، کس طریقے سے ہم مسائل مستنبط کریں، اور وہ صحابہ اکرام کی روشنی سے روشنی حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جب آپ کریں گے تو آپ منہج پہ رہیں گے۔ اپنے منہج کی فکر کیجئے، جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں آپ اس کو سمجھائیے، اور اسلامی منہج جو سلف صالحین کا منہج ہے اس پر گامزن رہیے، اور لوگوں کو بھی اس پر گامزن رہنے کی دعوت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین حکمت عطا فرمائے، سوجھ بوجھ عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو دور اندیشی عطا فرمائے، اور بہت دور کی چیزوں کو جلد سے جلد سمجھنے والا بنائے، اور بڑے حکمت کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنے ملک کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، متحد کر دے، ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہے، تو ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہم تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله عزيز الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم